اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اپنا لیکچر شروع کرتے ہیں۔ پچھلے لیکچر میں ہم لوگوں نے پڑھا تھا ہیڈ انکم فرام سیلری، آج ڈسکس کریں گے انکم فرام دوسرا ہیڈ انکم فرام پراپرٹی۔ سیکشن 15 ڈیل کرتا ہے اس سے، جیسے کہ آپ کے سامنے جو ہے سلائڈ پہ شو ہو رہا ہے۔ کلاس 7 کے اندر جو ہے وہ لکھا ہے کہ جو بھی انکم جو ہے وہ پراپرٹی سے حاصل کی جائے گی، جو رینٹل انکم ہوگی اس انکم فرام پراپرٹی کہتے ہیں، اور جو انکم پراپرٹی سے حاصل کی جائے گی وہ چارجیبل ٹو ٹیکس ہوگی سالانہ طور پہ، لیکن وہ انکم جو ایگزیمپٹڈ ہے اس کے علاوہ۔ تو یہاں پہ پہلے ہم لوگوں نے انکم فرام پراپرٹی کی بات کی تھی کہ اس کے اندر جو ہے وہ 4 لاکھ تک ایگزیمپٹڈ ہے۔ تو یہاں پر جو ہے وہ جو انکم پراپرٹی سے حاصل کی جاتی ہے اس میں 2 لاکھ تک ایگزیمپشن ہے، اور 2 لاکھ سے اگر اوپر ہوگی تو وہ چارجیبل ٹو ٹیکس ہوگی۔ تو اس کے اوپر ہم ٹیکس کیسے پے کریں گے؟ تو یہاں پر جو لکھا ہے کہ 2 لاکھ سے اگر اوپر ہوگی انکم جو پراپرٹی سے حاصل کر رہے ہوں گے تو وہ چارجیبل ٹو ٹیکس ہوگی۔ اس کے اوپر جو ہم لوگ ٹیکس پے کریں گے وہ ٹیکس جو ریٹ اسپیسیفائی ہوگا ڈویژن یہاں پہ 6A لکھا ہے جو کہ رانگ ہے۔ آگے میں نے جو ہے اس کے اندر اس کا اسکیجول دیا ہے جس کے اندر جو ہے وہ پراپرٹی سے آنے والی انکم کے اوپر جو ہے وہ ٹیکس کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ کتنا ٹیکس پے کرنا ہوتا ہے۔ تو وہ ڈویژن 5 ہے، پارٹ 1 ہے اسکیجول، فرسٹ اسکیجول ہے جس کے اکارڈنگ جو ہے وہ ٹیکس پے کرنا ہوتا ہے انکم کے اوپر۔ تو وہ آگے اسکیجول بھی دیا گیا ہے، اس سے بھی آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اور یہاں پہ میں بتا بھی دیتی ہوں، اگر 2 لاکھ تک تو ایگزیمپٹڈ ہوگی نا، 2 سے 6 لاکھ تک جو ہے وہ اس کے اوپر 5% کے حساب سے ٹیکس پے کیا جائے گا، اور 6 سے 10 لاکھ اگر ہوگی تو جو انکم پراپرٹی سے آ رہی ہوگی، یہاں سیلری کی بات نہیں ہو رہی، تو اس کے اوپر جو ہے وہ 10% کے حساب سے جو ہے وہ ٹیکس پے کیا جائے گا۔ تو اس کے اندر جو ہے وہ آگے لکھا ہوا ہے کہ کون سی اماؤنٹ جو ہے وہ انکم فرام پراپرٹی کے اندر انکلوڈ ہوتی ہے اور کون سی انکم جو ہے وہ انکم فرام پراپرٹی کے اندر انکلوڈ نہیں ہوتی۔ تو کلاس یہاں پہ 1 کے اندر بھی لکھا ہے کہ پہلے رینٹ کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ رینٹ جو ریسیوڈ یا ریسیویبل ہوتا ہے پرسن کے ذریعے ٹیکس ایئر کے اندر، تو وہ جو ہے چارجیبل ٹو ٹیکس ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ انہوں نے رینٹ کی کیوں بات کی ہے؟ تو جو بھی اماؤنٹ جو رینٹ کے طور پر وصول کر رہا ہوتا ہے بندہ ایک، تو وہ انکم فرام پراپرٹی کہلاتی ہے۔ اس کے علاوہ جو آمدنی بیانے کی صورت میں ایک بندہ حاصل کر رہا ہوتا ہے، جیسا کہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے کلاس 2 کے اندر فارفیٹڈ ڈپازٹ، یعنی فار ایگزامپل 2 پرسنس کے درمیان کوئی اگریمنٹ ہوتا ہے، جیسے ایک پرسن کہتا ہے کہ میں نے یعنی یہ فلاں ہاؤس بیچنا ہے اپنا، تو یہ اتنی اماؤنٹ میں سیل کروں گا، تو چلو ان دونوں کے درمیان بات ہو جاتی ہے، وہ اس کو بیانہ دے دیتا ہے، کچھ اماؤنٹ جو ہے ایڈوانس میں دے دیتا ہے، تو وہ نیکسٹ ڈے آ کے کہتا ہے کہ میں نے سیل نہیں کرنا، تو اب وہ جو اس نے یعنی ایڈوانس میں اماؤنٹ دی تھی تو وہ اب واپس نہیں کرے گا وہ شخص اسے، تو اس کو فارفیٹڈ ڈپازٹ کہتے ہیں، ضبط کیا ہوا بیانہ۔ تو یہ جو آمدنی ہوتی ہے نا، یہ بھی انکم فرام پراپرٹی کے اندر آتی ہے، اور یہ بھی چارجیبل، اگر یہ 2 لاکھ سے زیادہ ہے تو یہ بھی چارجیبل ٹو ٹیکس ہوگی۔ تو آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ جو اماؤنٹ جو رینٹ کے طور پر وصول کر رہے تھے اور آمدنی بیانے کی صورت میں آ رہی ہوتی ہے، یہ دونوں رقمیں جو ہے وہ انکم فرام پراپرٹی کے اندر آتی ہیں۔ اس طرح کلاس 3 کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جو لیز یعنی جسے پٹا یا ٹھیکہ کہتے ہیں، اس سے حاصل ہونے والی جو آمدنی ہوتی ہے، اماؤنٹ ہوتی ہے، وہ انکم فرام ادر سورسز میں آتی ہے، وہ انکم فرام پراپرٹی کے اندر نہیں آتی، اور نہ ہی وہ رینٹل انکم ہوتی ہے۔ اسی طرح آگے کلاس 4 کے اندر بتایا گیا ہے فیئر رینٹ کے بارے میں بتایا گیا ہے، فیئر مارکیٹ رینٹ۔ فار ایگزامپل ایک بندہ جو ہے وہ جتنا فیئر مارکیٹ رینٹ ہے، جتنی مطلب ایک ریزنیبل اماؤنٹ بنتی ہے، تو وہ اس سے کم یعنی ایک بندے کسی کو اس نے شاپ وغیرہ کرائے پہ دی ہوئی ہے، تو اس سے جتنا مارکیٹ کا رینٹ بنتا ہے، اس کی ریزنیبل اماؤنٹ بنتی ہے، اس سے اگر وہ کم وصول کرتا ہے اس اماؤنٹ سے، تو اب جو وہ اس کا قصور ہوگا، کیونکہ اس کی جو اماؤنٹ ہوگی وہ تو فیئر مارکیٹ رینٹ کے حساب سے ہی جو ہے وہ دیکھی جائے گی کہ اس مطلب یہاں پہ تو اس سے جو ہے وہ اتنے ہی ٹیکس کاٹا جائے گا، وہ یوں سمجھی جائے گی کہ اس نے اتنی ہی جو ہے وہ اماؤنٹ لی ہے جتنی فیئر مارکیٹ ویلیو ہے اس کی، چاہے وہ جو ہے وہ کم اماؤنٹ کے اوپر جو ہے وہ کوئی شاپ وغیرہ کسی کو دے رہا ہے۔
لیکن اس سے جو ہے وہ اتنے ہی ٹیکس وصول کیا جائے گا۔ تو امید ہے آپ کو اس سیکشن کی بھی سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو اگر آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہیں آئی تو آپ کمنٹس باکس میں کمنٹ کر کے جو ہے وہ پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔